نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ تمام ناظرین کو اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں ہو آپ سبھی پر۔ اگر آپ بگنرز ہیں اور آپ کو قرآن شریف بالکل پڑھنا نہیں آتا، یا قرآن شریف پڑھنا تو آتا ہے مگر آپ اپنی قرآن شریف کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، یعنی تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، جیسے آپ کو قرآن شریف میں مد کے بارے میں معلوم ہے نہیں ہے کہ کون سا مد کتنی سیکنڈ کا کھینچنا ہے، اخفا، غنہ، ادغام، قلقلہ، ان کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے، تو میں آپ کو بیسک سے لے کر ایڈوانس لیول تک بہت ہی ایزی طریقے سے قرآن شریف سکھاؤں گی انشاءاللہ۔ میرا مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کو بہت ہی ایزی طریقے سے قرآن کی نالج سکھاؤں، قرآن کو اچھی طرح سکھاؤں تاکہ آپ بآسانی سیکھ سکیں انشاءاللہ۔ قرآن شریف سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کون سی کتاب سے شروعات کرتے ہیں، اس کتاب کا کیا نام ہے؟ اس کتاب کا نام نورانی قاعدہ ہے۔ قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ جس کتاب میں قرآن شریف پڑھنے کے رولز بتائے جائیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں، یعنی جس کتاب میں قرآن شریف پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ یہ نورانی قاعدہ آپ کو اسلامک بک اسٹور یا پھر مسجد مدرسے میں سے بآسانی سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے ہم آج کی ویڈیو سیریز شروع کرتے ہیں۔ عربک الفابیٹ، جیسے انگلش میں ہوتے ہیں انگلش الفابیٹ، ایسے ہی عربی میں ہوتے ہیں عربک الفابیٹ، اور عربی میں ان کا نام کیا ہے؟ حروف تہجی۔ کیا نام ہے جی؟ حروف تہجی۔ اور یہ کتنے ہوتے ہیں؟ 29۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 29۔ اب جیسے لیٹر مس کیا ہوتا ہے؟ اکثر جب ہم ایک لیٹر کی بات کریں گے تو اسے کیا بولیں گے؟ ہم لیٹر بولیں گے۔ ایسے ہی عربی میں لیٹر کو کیا بولتے ہیں؟ حرف۔ کیا بولتے ہیں؟ حرف۔ جیسے ہم سنگل لیٹر کی بات کریں گے ب، ت، جیم، سنگل لیٹر کی بات کریں گے تو اسے کیا بولیں گے؟ حرف۔ اگر دو یا دو سے زیادہ لیٹرز کی بات کریں گے تو ہم ان کو کیا بولیں گے؟ حروف۔ کیا بولیں گے جی؟ حروف۔ جیسے ف، جیم، ف، دو یا دو سے زیادہ ہوگے تو اسے ہم کیا بولیں گے؟ حروف۔ اور ایک لیٹر کی بات کریں گے تو اسے کیا بولیں گے؟ حرف۔ مطلب یہ اس کا سنگولر ہے، یہ اس کا پلورل ہے۔ اوکے، اتنی بات سمجھ آ گئی؟ چلے جی۔ میں 29 حروف کون کون سے ہوتے ہیں؟ الف سے لے کر یا تک ہوتے ہیں۔ میں 29 حروف کہاں سے کہاں تک ہوتے ہیں جی؟ الف سے لے کر یا تک ہوتے ہیں۔ جیسے ہندی میں ہوتے ہیں اے سے لے کر گیانی تک لیٹر ہوتے ہیں، ایسے ہی انگلش میں اے سے لے کر زیڈ تک لیٹر ہوتے ہیں، ایسے ہی عربی میں الف سے لے کر یا تک حروف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ چلے اب ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ الف، ب، ت، ف، جیم، ح، خ، دال، ذال، رو، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عین، غین، فاء، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہاء، حمزہ، یا۔ اب ہم ان کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ کتنے ہوتے ہیں۔ 29 ہے یا پھر زیادہ ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30۔ یہ تو بھائی 30 ہے کیونکہ ان دونوں کو کیا مانا گیا ہے؟ اس یا کو اور اس یا کو ایک ہی مانا گیا ہے، اس لیے یہ ایک ہی کاؤنٹ میں آئیں گے، تو اس لیے کہ
عربی میں کتنے حروف ہوتا ہے؟ 29 ہوتا ہے. کتنے مانا گیا ہے عربی میں حروف؟ 29، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. حروف کی اچھی طرح پہچان کرنے کے لیے نقطوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. نقطہ کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاٹ سی، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نقطہ. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ نقطہ. اس ایک نقطے کا یوز حرف کے اوپر بھی ہوتا ہے. 29 حروف میں سے اس ایک نقطے کا یوز حرف کے اوپر بھی ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں خ، ز، ان کے اوپر ایک نقطہ لگا ہوا ہے. کبھی اس ایک نقطے کا یوز حرف کے نیچے ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے با کے نیچے ایک نقطہ ہے. کبھی دو نقطوں کا یوز حرف کے اوپر ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے تا اور قاف کے اوپر دو نقطے لگے ہوئے ہیں. دو نقطوں کا یوز کبھی حرف کے نیچے ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یا اور یا کے نیچے دو نقطے لگے ہوئے ہیں. تین نقطوں کا یوز حرف کے اوپر بھی ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں س اور شین کے اوپر تین نقطے لگے ہوئے ہیں، مگر تین نقطوں کا یوز حرف کے نیچے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تین نقطے کا یوز حرف کے نیچے نہیں ہوتا، اوپر اوپر ہوتا ہے تین نقطوں کا یوز. یہ دیکھ رہے ہیں آپ درمیان یعنی بیچ میں ایک نقطے کا یوز جیم جیم کے بیچ میں ہوتا ہے ایک نقطے کا یوز، اور کسی حرف میں نہیں ہوتا ہے. 29 حروف میں سے کتنے حروف ایسے ہیں جن کے اوپر ایک نقطہ لگا ہوا ہوتا ہے؟ 29 حروف میں سے 8 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر ایک نقطہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ خ، ذ، ز، ضاد، ظ، غین، ف، نون. خ سے لے کے نون تک یہ 29 حروف میں سے 8 حروف ہیں جن کے اوپر ایک نقطہ لگا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، کتنے حروف کے اوپر ایک نقطہ لگا ہوا ہوتا ہے؟ 8. 29 حروف میں سے کتنے حروف کے نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہوتا ہے؟ 29 حروف میں سے ایک حرف کے نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی کون سا؟ با. ٹھیک ہے، کون سا حرف ہے وہ؟ با، جس کے نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہوتا ہے. 29 حروف میں سے کتنے حروف کے اوپر دو نقطے لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ 29 حروف میں سے 2 حروف کے اوپر دو نقطے لگے ہوئے ہوتے ہیں. کون کون سے ہیں دو حروف؟ تا اور قاف. ٹھیک ہے، 29 حروف میں سے کتنے حروف کے نیچے دو نقطے لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ 2. کون کون سے ہیں دو حروف؟ یا اور یا. ٹھیک ہے، 29 حروف میں سے کتنے حروف کے اوپر 3 نقطے لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ 2 حروف ہے. کون کون سے؟ ف اور شین. ٹھیک ہے، 29 حروف میں سے کتنے حروف کے درمیان ایک نقطہ لگا ہوا آتا ہے؟ 29 حروف میں سے ایک حرف کے درمیان میں ایک نقطہ لگا ہوا آتا ہے، یعنی بیچ میں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جب ہم نورانی قاعدہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں. کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ تعوذ تسمیہ. تعوذ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. یہ میں آپ کو الگ سے سکھاؤں گی تعوذ تسمیہ، کیونکہ میں ابھی نہیں سکھا سکتی، کیونکہ آپ کو مخارج نہیں آتے ہیں اور اس میں مخرج نکلتے ہیں ایک کا مخرج. تو آپ جو ہے اب فی الحال میرے ساتھ پڑھیں، اور میں آپ کو جب آپ کے مخارج سیریز پوری ہو جائے گی اس کے بعد سکھاؤں گی، پھر آپ کو بآسانی آپ پڑھ سکیں گے. چلے پڑھیں. تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے پڑھیں. الف جو ہے نقطوں کے بغیر ہے. با کے نیچے ایک نقطہ ہے. تا کے اوپر 2 نقطے ہیں. ف کے اوپر 3 نقطے ہیں. جیم کے بیچ میں ایک نقطہ ہے. ح نقطوں کے بغیر ہے. خ کے اوپر ایک نقطہ ہے. دال نقطوں کے بغیر ہے. ذال کے اوپر ایک نقطہ ہے. رو نقطوں کے بغیر ہے. ز کے اوپر ایک نقطہ ہے. سین نقطوں کے بغیر ہے. شین کے اوپر 3 نقطے ہیں.
صاد نقطوں کے بغیر ہے، دعاد کے اوپر ایک نقطہ ہے، تو نقطوں کے بغیر ہے، و کے اوپر ایک نقطہ ہے، عین نقطوں کے بغیر ہے، غین کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اب آپ دیکھیں جیسے با تا ف، ان تینوں کی شیپ ایک ہی ہے، یعنی ان تینوں کی شکل ایک ہی ہے، مگر پہچان ان کی کس سے کی جا رہی ہے؟ نقطوں سے کی جا رہی ہے۔ نقطوں سے ہم پہچانیں گے کہ یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ فا ہے۔ اگر 3 نقطہ آ رہے تو اسے ہم کیا بولیں گے؟ فا۔ 2 نقطہ آ رہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ تا۔ 1 نقطہ آ رہا ہے تو نیچے اس کو کیا بولیں گے ہم؟ با۔ ایسے ہی جیم خا خا، ان تینوں کی ایک شیپ ہے، دیکھو ایک ہی شیپ ہے، صرف نقطوں کا فرق ہے، ان میں نقطوں کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ بیچ میں ایک نقطہ ہے تو جیم، نقطوں کے بغیر ہے تو خا، اور ایک نقطہ اوپر ہے تو خا۔ ایسے ہی دال اور زال کی شکل ایک ہی ہے، دال خالی ہے اور زال کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ ایسے را اور زا کی شکل ایک ہی ہے، را خالی ہے اور زا کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ ایسے ہی شین اور شین کی شکل ایک ہی ہے، سین اور شین کی شکل ایک ہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سین نقطوں کے بغیر ہے اور شین کے اوپر 3 نقطے ہیں، بڑے شین کے اوپر سے۔ صاد اور دعاد کی شکل ایک ہی ہے، صاد جو ہے نقطے کے بغیر ہے، دعاد جو ہے دعاد کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ ایسے ہی تو اور زا کی شکل ایک ہی ہے، زا کے اوپر ایک نقطہ ہے اور تو نقطوں کے بغیر ہے۔ ایسے ہی عین اور غین کی شکل ایک ہی ہے، عین جو ہے نقطوں کے بغیر ہے، غین کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ فا، فا کے اوپر ایک نقطہ، قاف، قاف کے اوپر 2 نقطے، کاف نقطوں کے بغیر، لام نقطوں کے بغیر، میم نقطوں کے بغیر، نون کے اوپر ایک نقطہ، آپ اس کو بیچ میں مت سمجھ لینا، یہ اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ واو نقطوں کے بغیر، ہا نقطوں کے بغیر، حمزہ نقطوں کے بغیر، اور یا کے نیچے 2 نقطے، اور یا کے نیچے 2 نقطے، ٹھیک ہے جی۔ اب تک اس ویڈیو سیریز میں ہم نے جتنا بھی سیکھا، اب ہم کوئز کریں گے، کوئز یعنی کوشچن آنسر کریں گے، جتنا بھی ہم اس ویڈیو سیریز میں ہم نے ذہننشین کیا، یعنی ہمارے دماغ میں کتنا بیٹھا ہے وہ دیکھیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ عربی میں کوشچن نمبر 1، عربی میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ نمبر 1 آپشن 29، نمبر 2 آپشن 30، یعنی 29 ہوتے ہیں عربی میں حروف یا 30 ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 29، اس کے اوپر ہم ٹک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 2، عربی کے سنگل لیٹر کو کیا کہیں گے؟ آپشن نمبر 1 حرف کہیں گے، آپشن نمبر 2 یا حروف کہیں گے، ٹھیک ہے۔ سنگل لیٹر کو جیسے کہ با، با کو خالی کیا کہیں گے؟ جیم۔ ایک سنگل لیٹر کو کیا بولیں گے؟ حرف بولیں گے یا حروف بولیں گے؟ کیا بولیں گے جی؟ حرف، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 3، عربی کے 2 یا 2 سے زیادہ لیٹر کو کیا کہیں گے؟ نمبر 1 آپشن حرف کہیں گے، نمبر 2 آپشن حروف کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ حرف کہیں گے یا حروف کہیں گے؟ حروف کہیں گے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 4، عربی کے 29 حروف میں سے کتنے حروف کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے؟ کتنے حروف کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے؟ 5 حروف کے اوپر۔ نمبر 1 آپشن کیا ہے؟ 5 حروف کے اوپر ایک نقطہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ نمبر 2 آپشن 8 حروف کے اوپر ایک نقطہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ بتائیے، 8 حروف کے اوپر ایک نقطہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، عربی کے 29 حروف میں سے کتنے حروف کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے؟ آپشن نمبر 1 2 حروف کے نیچے، آپشن نمبر 2 صرف با کے نیچے۔ مطلب کتنے حروف کے نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہوتا ہے؟ صرف با کے نیچے۔ کتنے حروف کے نیچے؟ صرف با۔ عربی کے 29 حروف میں سے کتنے حروف کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں؟ آپشن نمبر 1 3 حروف کے اوپر، آپشن نمبر 2 صرف تا اور قاف کے اوپر 2 نقطے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کون سا آپشن ہے؟ صرف تا اور قاف کے اوپر 2 نقطے
لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 7، عربی کے 29 حروف میں سے کتنے حروف کے نیچے 2 نقطے لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ آپشن نمبر 1 5 حروف کے نیچے، آپشن نمبر 2 یا اور یا کے نیچے۔ بتائیے کون سا آپشن ہے؟ یا اور یا، صرف یا اور یا کے نیچے 2 نقطے لگے ہوئے ہوتے 29 میں سے۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 8، عربی کے 29 حروف میں سے کتنے حروف کے اوپر 3 نقطے لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ آپشن نمبر 1 4 حروف کے اوپر، آپشن نمبر 2 صرف ث اور شین۔ بتائیے کون سا آپشن ہے؟ صرف ث اور شین کے اوپر 3 نقطے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 9، عربی کے 29 حروف میں سے کتنے حروف کے درمیان یا بیچ میں ایک نقطہ لگا ہوا ہوتا ہے؟ ایک نقطہ ہوتا ہے، بیچ میں لکھنا بھول گئی تھی۔ آپشن نمبر 1 6 حروف کے بیچ میں، آپشن نمبر 2 صرف جیم کے بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے 29 حروف میں سے۔ سوال نمبر 10، قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ جس کتاب میں قرآن پڑھنے کے رولز یعنی طریقے بتائے جائے اسے قاعدہ کہتے ہیں۔ جس کتاب میں قرآن پڑھنے کے رولز طریقے بتائے جائے اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔